بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے مفید مشورے جو آپ حضرات نے دیے، ان کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ قرآن مقدس کا ترجمہ بھی ساتھ ہوگا اور دہرائی بھی اور ہلکا پھلکا تکلم بھی، کہ جتنا ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو اس حوالے سے آج کا جو ہمارا سبق ہے ترجمہ کے حوالے سے، سامعین، کچھ قرآن مقدس میں الفاظ آئیں گے اور ان کا ترجمہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں فعل کا بھی پتہ ہوتا ہے، اسم کا بھی پتہ ہوتا ہے، ایک آدھ حرف کی وجہ سے ہم ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو آج آپ کے پاس ایک صفحہ بھیجنا ہے، بلکہ 2 صفحے، ان کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم بار بار دیکھتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ استفہام کا اکثر آتا ہے قرآن مقدس میں، اس کا معنی ہے کیا؟ کہیں آپ کو سین نظر آئے گا، جیسے سیعلمون، تو سین کا معنی ہوگا ان قریب، بہت جلد۔ کہیں کاف نظر آئے گا، جیسے مثلو کا وغیرہ وغیرہ، تو کاف کا معنی جیسا، تیرا، تجھ سے۔ واو کہیں نظر آئے گا تو واو کا ایک معنی اور، کہیں حالانکہ، کہیں واو قسم کا ہوگا۔ اور یا متکلم کی ضمیر، وہ تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اس کا معنی ہے میرا یا میری۔ کہیں ہمیں لفظ ان نظر آئے گا، ان، تو ان اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوگا یہ کہ۔ کہیں بل نظر آئے گا تو اس کا معنی ہوگا بلکہ۔ با حرف جارہ، وہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ساتھ، پر، سے۔ کہیں فا نظر آئے گا تو فا کا معنی ہوگا پس یا پھر۔ اور لام کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، لیے، واسطہ، البتہ۔ ہو کہیں آئے گا تو ہو ضمیر واحد مذکر کی، اس کا یا اپنا۔ اسی طرح الف لام ال، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو ال کا معنی عموماً تمام ہوتا ہے۔ کہیں آپ کو سامعین ام نظر آئے گا تو ام کا معنی یا، اور کہیں من نظر آئے گا تو من کا مطلب وہ یا وہ ہیں یا کون، اور لن کا مطلب ہوگا ہرگز نہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے کم، کم کا معنی کتنا، کتنے۔ اور لفظ قد کا معنی کہیں یقیناً، کہیں تحقیق کا معنی ہوگا۔ اور قل امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجئے۔ یہ کم اور کننا، یہ بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، یہ تو ضمیریں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، مؤنث کی، مذکر کی، تم، تمہیں، تمہارا، اپنا۔ ایک لفظ آئے گا سما، سما کا معنی پھر، سما کا معنی اسی جگہ۔ اور کہیں ان آ جائے جارا تو اس کا مطلب ہوگا سے یا متعلق۔ لم آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا نہیں۔ معا، اس کا مطلب ہوگا ساتھ۔ ہم، یہ تو ضمیر ہم اور ہننا، ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے۔ اور سما اور سما، بلکہ سما کا مطلب اسی جگہ، سما کا مطلب پھر، اور ان کا معنی ہوگا اگر۔ تو اس حوالے سے قرآن مقدس میں یہ جو الفاظ آئیں گے، ہم ان کو تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ آسانی سے ہوگا۔ اسی طرح ہم نے فی پڑھا تھا، فی حروف جارہ میں۔ لما، ایک لفظ ہوتا ہے لما، کیوں، او یا، لا نہیں، اور نون الف نا، یہ تو جمع متکلم کی ضمیر ہے ہمارا۔ انا، یہ بھی اکثر آیا ہے، بے شک۔ برن، نیکی۔ اذن، اسی وقت۔ لو، اگر، کاش۔ ما کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، ما نافیہ ہوتا ہے تو وہاں ترجمہ ہوگا نہیں، اور جو ما موصولہ ہوگا وہاں ترجمہ ہوگا جو کچھ۔ اسی طرح سامعین ایک لفظ ہوگا ایایا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایا کا مطلب ہوگا ہی،
جیسے ہم کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح کہیں ہمیں اما نظر آئے گا تو اما کا معنی جب. اللہ کے بارے میں تو تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، مگر سوا. عما اس سے یا جو کچھ، انی بے شک، مما جو کچھ، اما بہرحال، منی مجھ سے، عسا شاید، علا پر، انا جیسے، جہاں سے کہاں سے، الا طرف، اذا جب، لما جب، انا بے شک، ہا یہ تو وہ مؤنث کی ضمیر ہوگی، حیثو جب، کیفا کیوں کر، کیسے، اینا کہاں، اور کما جیسا کہ، الا سنو، ذو والا. تو سامعین یہ کچھ الفاظ ہیں، اگر ہم ان کا پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھیں گے اور بار بار اس کو دیکھیں گے تو ان کی مدد سے کافی ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو دوسرے نمبر پہ آج ہم جو اپنا سبق کا آغاز ترجمہ سے کرنا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. آج ہم صرف اعوذ باللہ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں. سامعین یہاں کل 6 لفظ ہیں، ایک اعوذ، ایک با، ایک اللہ، ایک من، اور ایک الشیطان، اور ایک الرجیم. تو سب سے پہلے اعوذ ہم نے مضارع کا ایک لفظ پڑھا تھا، واحد متکلم، اکتب میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، اور با کے اوپر پیش اور شروع میں الف کے اوپر بھی اعوذ زبر. تو یہاں بھی اکتب، اعوذ یہ واحد متکلم کا لفظ ہے، یہ معنی ہوگا میں پناہ مانگتا ہوں. اور با کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، حرف جارہ ہے، اور لفظ اللہ اسم ہے، من حرف جار ہے، الشیطان کے اوپر الف لام ہے، اسم ہے، الرجیم کے اوپر الف لام ہے، یہ اسم ہے. تو گویا اس اعوذ باللہ میں ایک فعل ہے واحد متکلم مضارع، اور کچھ حروف ہیں اور کچھ اسما ہے. تو ہم ترجمہ اسی انداز سے کریں گے. اعوذ جب واحد متکلم کا لفظ ہے تو میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، من کا معنی سے، شیطان کا معنی شیطان، رجیم کا معنی مردود، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تو سامعین اسی طرح ہم نے بسم اللہ میں دیکھنا ہے، با حرف جارہ ہے، اسم وہ اسم ہے، لفظ اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے. تو گویا اس پورے بسم اللہ کے اندر ہمیں صرف با جارہ نظر آیا، باقی اسم، اللہ، الرحمن، الرحیم یہ سب الفاظ اسم ہیں. اور اسم کا معنی نام، اللہ کا معنی اللہ، رحمان کا مطلب بڑا مہربان، رحیم کا مطلب نہایت مہربان. تو یہاں ایک بنیادی بات جو ہم نے وہ ذہن میں رکھنی ہے، جار، حروف جارہ جتنا بھی ہیں ان کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے، فعل کے ساتھ مل کر ان کا مطلب اور مفہوم پورا سمجھ آتا ہے. تو یہاں با جارہ ہے، با جارہ سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے اشرعو، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ حضرات اکثر بسم اللہ کے ترجمہ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ شروع کرتا ہوں، یہ جو شروع کرتا ہوں کا لفظ ہے یہ با جارہ ہے، اور با جارہ بغیر فعل کے آ نہیں سکتا. تو اس وجہ سے با سے پہلے اشرعو فعل محذوف ہوگا، اور اب ترجمہ ہوگا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اس حوالے سے سامعین ہمارا آج کا جو سبق ہے کچھ الفاظ ہیں قرآنی، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ کی اس طرح کی ترتیب ہے. اور آئندہ انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک آیت یا 2 آیت اس میں ہم نے اسم دیکھنے ہیں، فعل دیکھنے ہیں، حرف. کچھ عرصہ ہم آپ کو مشق کروائیں گے اسی طرح خود، اور کچھ عرصہ کے بعد پھر ہم آپ کو مشقیں دیں گے حل کرانے کے لیے، تاکہ آپ ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.